مرو ابا بکر یصلی بالناس، جاؤ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ جماعت کرائیں۔ یہ سارا بیان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو سند کے ساتھ ایک جگہ نہیں درجنوں کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں ختم بات نہیں ہوئی، اصل میں جو صحافیوں کا سوال تھا کہ بات کہ تم نے، چلو وہ تو نماز تھی، یہ ہم پوچھ رہے ہیں خلافت کے بارے میں۔ چلو مصلی تو انہیں مل گیا، خلافت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا فلما قبض اللہ نبیہ، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، نظرنا فی امورنا، ہم نے اپنے احوال میں غور و فکر کیا کہ کون ہوگا امیر المومنین، فاخترنا لدنیانا ما رضی اللہ رضیہ نبی اللہ لدیننا۔ ہم نے پھر غور و خوض کیا کہ کس کو بنائیں امیر، تو ہمیں پھر اس نماز والے مسئلے سے ہی رہنمائی مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ہمارے دین کا رہبر بنایا ہے وہی دنیا کے بھی رہبر ہیں۔ فاخترنا، ہم نے چن لیا، اور اگر فیصلے پہلے ہوئے ہوتے، یہ تو وہ دونوں ابن کوا اور کیس کہہ رہے تھے، اور مولا علی رد میں یہ تقریر کر رہے تھے کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، اس میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کہ میری پہلی خلافت ہے۔ اس کے رد کے اندر آپ نے اتنی یہ تقریر کی، اور ابھی وہ تقریر جاری ہے۔ کہتے ہیں وَكَانَتِ الصَّلَاةُ أَصْلَ الْإِسْلَامِ، نماز اسلام کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اس کی ایک علیحدہ دلیلیں ہیں کہ کیسے اصل ہے، کہ دن میں 5 مرتبہ مومن جس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے، صحیح مومن کافروں میں گھرا ہوا ہو تو اس کو اس میں بڑی تشویش ہے کہ میری زور قضا ہو رہی ہے، میری عصر قضا ہو رہی ہے، میں عصر پڑھوں، میں مغرب پڑھوں، عشاء پڑھوں، فجر پڑھوں، اور کبھی زکوٰۃ آئے گی، کبھی حج آئے گا، کبھی روزہ آئے گا، اور وہ بھی ادائیگی نظر نہیں آئے گی دن کے وقت کب روزہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ نماز ہے جس کا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قبلہ ہے، وقت کی شناخت ہے، کہ یہ ہے اصل اسلام۔ وہی اعظم الامر، اور یہ دین کا بہت بڑا امر ہے۔ وقوام الدین، پورا دین اس پہ قائم ہے، نماز پہ۔ فبایعنا ابا بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں، پورا دین جس پہ قائم ہے، اس نماز میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امام بنایا تھا، فبایعنا ابا بکر، تو ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے دنیا کے امور میں بھی اپنا خلیفہ بنا لیا۔ وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، شاذ یہ لفظ بھی بولا، فرمایا وہ اس کے اہل بھی تھے، یعنی یہ نہیں کہ میرٹ پر نہیں تھے اور بعض لوگوں کے روب کی وجہ سے انہیں بنا دیا گیا ہو، نہیں، وَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، وہ اس کے اہل بھی تھے۔ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثنان، اور ان کی خلافت پر پوری جماعت صحابہ 1,24,000 سے زائد صحابہ میں سے 2 بھی نہیں تھے جنہوں نے اختلاف کیا ہو۔ وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنَّا اثنان وَلَمْ يَشْهَدْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ نَقْطَعْ مِنْهُ الْبَرَاءَ، کہا ہم نے کبھی ان سے بے رخی نہیں کی اور ہم نے کبھی ان سے لا تعلقی نہیں کی، اور ساتھ یہ کہا فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقًّا، جو خلیفہ ہونے کا حق ہوتا ہے ہم نے وہ ادا کیا ان کو، کہ خلیفہ جو کہے وہ بات مانی جائے۔ کس طرح؟ وَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، ان کی اطاعت کو ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھا،
وغزوت معه فی جنودہ، ان کے جھنڈے کے نیچے ہم نے سپاہیوں کی شکل میں جہاد کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر ہمیں سالار بناؤ گے تو پھر تو علی جائے گا، ایک عام فوجی کی شکل میں نہیں جائے گا. کہا نہیں، غزوت معه فی جنودہ وکنت آخذ اذا آتانی، جب وہ دیتے تھے میں لے لیتا تھا، میں پکڑ لیتا تھا کہ امیر المومنین نے دیا ہے، یہ میرا وظیفہ ہے، یہ میرے لیے ان کے اظہار محبت ہے. کنت آخذ اذا آتانی واغزو اذا اغزانی، جب وہ کہتے تھے فلان جگہ لڑنے جاؤ ہم چلے جاتے تھے. وَأَضْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودِ بِصَوْتِي، اور اگر کسی کو کوڑے مارنے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے علی اٹھو اس کو کوڑے مارو. تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ولیوں کا شہنشاہ ہوں، یہ کسی اور غلام کو کہو وہ کوڑے مارے، میں نے کوئی یہ کام کرنے ہیں کوڑے مارنے والے. کہا میں نے یوں مانا ابو بکر صدیق کو اپنا امام، کہ جب انہوں نے کہا علی یہ کوڑے آپ مارو اس کو، تو میں نے جلاد کی طرح کوڑے مارے. فلما قبض، جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، واللہ عمر، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت پر متمکن کیا. فآخذ بسنت صاحبہ، کہا انہوں نے بھی کوئی گڑبڑ نہیں کی، اپنے پیش رو کے نقش قدم پہ چلے. فبایعنا عمر، ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت کی، یعنی یہ پہلی نہیں مانتے. فبایعنا عمر ولم یختلف علیہ منا اثنان، دو کا بھی اختلاف نہیں تھا ان کے بارے میں. اور یہاں بھی ساری چیزیں آپ نے وہی بیان کی کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی اٹھو فلاں کو کوڑے مارو، اس نے یہ جرم کیا ہے، تو میں نے ان کے کہنے پر یہ ایسا کیا. یعنی ایک کارکن کی حیثیت سے ان کی خلافت کے اندر میں نے اپنی خدمات پیش کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ یعنی مجھے اگر امیر المومنین نہیں بناتے تو میں پھر بائیکاٹ کرتا ہوں. میں نے بیعت بھی کی اور میں نے سارے جو احکام تھے ان کے لحاظ سے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش بھی کی. اس سلسلہ کے اندر کتاب الشریعت سے ابھی صرف یہ بیان ہو رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث غدیر کو، خبر غدیر کو اپنی خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں سمجھتے تھے. اب یہ ہے کتاب الشریعہ. کتاب الشریعہ اس کے اندر یہ امام ابو بکر آجری 360 ہجری ان کی وفات ہے. اس کتاب کے اندر 415 صفحے پہ وہی عبداللہ بن کوا کا سارا وہ مکالمہ لکھا ہے، وہ میں دوبارہ نہیں پیش کرتا. اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ الفاظ ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلی بالناس، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا کہ لوگوں کو جماعت کرائیں. وَقَدْ رَآ مَكَانِي وَمَا كُنْتُ غَائِبًا وَلَا مَرِيضًا، میں بیمار بھی نہیں تھا اور میں غائب بھی نہیں تھا. وَلَوْ أَرَادَ أَن يُقَدِّمَنِي لَقَدَّمَنِي، سرکار چاہتے تو مجھے آگے کر دیتے. فَرَدِينَ لِدُنْيَانَا مَنْ رَضِيَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِدِينِنَا، یہ یہاں پر صفحہ نمبر 415 پہ اس کی دلیل ہے. اس کے بعد جنگ جمل سے واپسی پر آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلافت یا امارت کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کیا تھا من کنت مولاہ کے اندر؟ تو آپ نے اس کا جواب دیا. یہ صفحہ نمبر 417 ہے. کیا جواب؟ فقال اما بعد، جمل کے خطبے میں فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيها عہدا، خلافت کا سرکار نے ہمیں کسی طرح کوئی بھی عہد نہیں کیا تھا.
کہ ہم اس کے مطابق ترتیب بناتے، لیکننا رأینا من تلقائے انفسنا، یہ ہم نے خود بیٹھ کے طے کیا کہ پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چوتھا میں ہوں۔ کہا یہ ہم نے خود طے کیا۔ تو کہاں گئی وہ سوچ جو کہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، اس میں لفظ مولا میں خلافت کا ذکر تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے خلافت کا مسئلہ خود حل کیا۔ اور یہاں آپ کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں السوائق کے اندر، جب آپ سے کہا گیا آپ کی خلافت کے زمانے میں کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کریں، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کریں تاکہ آپ کے بعد اس سلسلہ کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ یہ صفحہ نمبر 70 ہے السوائق کا۔ قالوا له استخلف علینا، استخلف علینا، علی ہمارے لیے اپنے بعد کوئی خلیفہ بنا جاؤ۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال لا، آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں بناؤں گا۔ مطلب یہ تھا کہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ سمجھتے ہیں آپ خلیفہ بنا جاؤ۔ آپ نے فرمایا لا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن اترککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں یوں ہی چھوڑ کے جاؤں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام تمہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا میں بھی نہیں کروں گا، اور اگر ہو چکا تھا فیصلہ من کن تو مولا میں تو پھر کیوں یہ کہتے؟ اس سے پتہ چلا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز لفظ مولا سے اپنی خلافت بلا فصل کو نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی اس سلسلہ کے اندر آپ نے کوئی استدلال کیا۔ اب وقت کے اختصار کے پیش نظر ائمہ اہل بیت میں سے حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بن امام حسن، یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن، جن کو حسن مثنی کہا جاتا ہے، حسن بن حسن، ان کے سامنے یہ موضوع رکھا گیا۔ یہ تاریخ دمشق ہے، جلد نمبر 13، اور اس کے ساتھ ہی تفسیر میں سے تفسیر ہے روح المعانی، روح المعانی اور اس کے اندر دونوں میں یہ بات موجود ہے۔ ایک سے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ روح المعانی جو ہے اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 286 ہے، اور سورہ مائدہ ہے، اس میں اس چیز کا ذکر ہے، اور ساری بحث